کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی کا بھیانک ترین دن ہوتا ہے موت کا دن، جس دن اسے دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں جانا ہوتا ہے۔ مومن اس دن کے لیے بے صبری سے انتظار کرتا ہے، لیکن کافر موت کو ایسے دیکھتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبتا ہوا انسان اپنی بے بسی کو۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے، آخر موت کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے؟ جب مومن شخص پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ آسمان سے دو نہایت خوبصورت ترین فرشتے بھیجتا ہے، جن کا چہرہ سورج کی طرح چمکدار ہوتا ہے۔ وہ فرشتے اپنے ساتھ ایک چمکتا دمکتا کفن لاتے ہیں اور روح کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ملک الموت بھی بندے کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نیک اور پاکیزہ روح، چل اپنے رب کی رضا کی طرف۔ اور حضرت اسرائیل اس شخص کی روح اس قدر نرمی سے نکالتے ہیں جیسے مشقیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور باقی فرشتے ملک الموت کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس روح کو وہ جنتی کفن اور خوشبو لگا دیتے ہیں۔ پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا آسمان آ جاتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اس روح کو اگلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے میں آنے والے فرشتوں کی گروہ سوال کرتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو وہ فرشتے اس روح کا خوبصورت ترین ناموں سے تعارف کرتے ہیں۔ ہر آسمان پر اسی طرح نئے فرشتے روح کو پروٹوکول دیتے ہوئے سفر کراتے ہیں، یہاں تک کہ ساتواں آسمان آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے کا اعمال علیین میں لکھ دو، یعنی ایمان والے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، اسے دوبارہ زمین پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسی دنیا میں اسے پیدا کیا، اسی دنیا میں اٹھایا اور اسی دنیا میں دوبارہ اسے نکالوں گا۔ اب روح کو قبر میں لے جایا جاتا ہے اور وہ چار سوال جن کا کتابوں میں ذکر ہے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ من ربک؟ روح کہتی ہے اللہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ روح کہتی ہے اسلام۔ اور تیسرا سوال، وہ شخص جو تم میں پیغمبر بنا کے بھیجے ہوئے وہ کون ہے؟ روح کہتی ہے وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرشتے روح سے آخری سوال کرتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ مومن روح خود بخود بول پڑتی ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ اس روح کے لیے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جنتی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آ کر کہتا ہے، خوش ہو جا، تجھے تیرے رب نے وہ عطا کیا جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ روح کہتی ہے، تم کون ہو؟ وہ شخص کہتا ہے، میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ پھر روح اللہ سے جلد از جلد قیامت مانگتی ہے، لہذا روح قیامت تک کے لیے عالم برزخ میں رہتی ہے، موت سے لے کر قیامت تک کا وقت۔ اسی طرح جب مشرک شخص مرتا ہے تو دو سیاہ فرشتے ہاتھ میں بالوں سے بنا کمبل لیے آتے ہیں اور دور حد نکاح پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضرت اسرائیل آ کر اس مشرک شخص کی روح اس طرح نکالتے ہیں جیسے گرم ترین لوہے کی سوراخ کو گیلے اونی کپڑے سے گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے۔ باقی فرشتے اس روح کو اس کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں، جس سے مردار جانور کی غلیظ ترین بدبو آتی ہے، اور آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے میں آنے والے فرشتوں کے گروہ سوال کرتے ہیں، یہ بدبخت روح کون ہے؟ وہ اس روح کا تعارف انتہائی کم ظرف ناموں سے کیا جاتا ہے۔ ساتویں آسمان پر جا کر فرشتے عرش کھولنے کی فریاد کرتے ہیں، لیکن ان کی فریاد سنی نہیں جاتی اور ایک غضبناک آواز آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس روح کے اعمال کو سجین میں لکھ دو۔ پھر اس روح کو زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ اس روح سے قبر میں سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ وہ روح کہتی ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے، لیکن وہ روح ان کا جواب بھی نہیں دے پاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مشرک کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس روح کے پاس ایک گھنونا اور بدبودار شخص بھیجا جاتا ہے۔ اس روح کے سوال کرنے پر وہ بتاتا ہے کہ میں تیرا ہی بدبخت اعمال۔ اس روح کو ہمیشہ کے لیے رسوائی ملتی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں، آج تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور روح غم زدہ ہو کر کہتی ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ اب قیامت تک کے لیے وہ روح عذاب میں رہتی ہے۔